السلام علیکم۔ جو لوگ برطانیہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے امیگریشن قوانین اور نظام میں اتنی سختیاں کر دی ہیں کہ اب قانونی طور پر برطانیہ جا کر مستقل سکونت اختیار کرنا اور وہاں کی شہریت حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ پیسے والے لوگ تو ممکن ہے کہ یہ تمام شرائط پوری کر سکیں۔ ایک عام شہری کے لیے شہریت کا حصول اور وہاں پرماننٹ سٹیٹس کا جو حصول ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ایکچولی یہ مستقل سکونت ہوتی کیا اور شہریت کا فرق کیا دونوں کا۔ مستقل سکونت یہ ہوتی ہے کہ پہلے قانون یہ تھا کہ برطانیہ میں اگر کوئی شہری جاتا ہے کسی دوسرے ملک کا اور وہ وہاں 5 سال تک ویزا حاصل کر کے وہاں نوکریاں کرتا رہتا ہے اور نوکری کر کے خاص سرٹن اماؤنٹ میں وہ پیسے وہاں کماتا ہے اور وہاں ٹیکس ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں مستقل رہائش کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مدت تھی 5 سال۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے، برطانوی حکومت نے اس مدت کو 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دیا ہے۔ پروسیجر یہ ہے کہ برطانیہ کا جب آپ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہاں اگر آپ کو کوئی نوکری مل جاتی ہے تو پھر اس کے اگینسٹ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ وہ ویزا 36 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی 36 مہینے یعنی 3 سال کا ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ نے وہ ویزا اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے ویزا اپلائی کیا، 3 سال کو آپ کو ویزا مل گیا۔ 3 سال کا ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ نے وہ مدت پوری کی، پھر مدت پوری کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے اپلائی کرنا ہے ویزا کے حصول کے لیے۔ آپ نے دوبارہ اپلائی کیا، پھر آپ 36 مہینے کے لیے اپلائی کریں گے۔ 36 مہینے کا ٹینیور پورا کریں گے تو آپ کو پھر، یعنی پہلے تو تھا کہ جب 5 سال کا پروسیس تھا، 5 سال اگر آپ نے پورے کر لیے تو آپ مستقل سکونت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ یہ جو مستقل ویزا بار بار اپلائی کرنا پڑتا ہے اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ کیا ہے کہ آپ نے 36 مہینے کے لیے اپلائی کیا، وہ پورے ہوئے، پھر آپ نے دوبارہ 36 مہینے کے لیے اپلائی کیا، یعنی 3 سال جمع 3 سال، پھر تیسری بار آپ اپلائی کریں گے 36 مہینے کے لیے، پھر کیا ہو گیا، 9 سال مکمل ہو گیا، پھر آپ چوتھی بار اپلائی کریں گے 36 مہینے کے لیے، یعنی کہ آپ مدت پوری کرتے جائیں گے اور آپ کو ویزا رینیول کے لیے دوبارہ سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ 3 سال جمع 3 سال 6 سال جمع 3 سال 9 سال، اور پھر اس کے بعد 3 سال کا اپلائی کریں گے تو پھر آپ 12 سال کا ویزا آپ کو مل جائے گا۔ اس دوران آپ کی 10 سال کی مدت پوری ہو جائے گی۔ 10 سال کی جب مدت پوری ہوگی تو آپ برطانوی امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں گے کہ جناب میرے 10 سال پورے ہو گئے ہیں، اب آپ مجھے مستقل سکونت کا سٹیٹس دے دیں، یعنی کہ آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جائیں گے وہاں پہ۔ جب آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ویزا کا جو حصول ہے وہ اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ 10 سال تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے وہاں کی شہریت حاصل کرنی ہے، شہریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پھر 1.5 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ 10 سال تو اگر آپ ایک اچھے شہری کے طور پہ برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھے سٹیزن کے طور پہ وہاں رہتے رہے تو پھر آپ کو وہ مستقل سہولت دے دیں گے، سکونت کا سٹیٹس دے دیں گے۔ پھر مستقل سکونت کے سٹیٹس کے 1.5 سال بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلائزیشن کے لیے، یعنی نیشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ وہاں کی شہریت۔ پھر آپ وہاں کی شہریت حاصل کریں گے تو یہ پروسیس کمپلیٹ، اگر سب معاملات ٹھیک چلتے رہے، آپ کی نوکری بھی قائم رہے، آپ تمام فیسیں بھی ٹائم پہ ادا کرتے رہیں، آپ کوئی قانونی رکاوٹ بھی پوری نہ ہو، تمام ڈاکومنٹس آپ کے پورے ہوں، تب اگر آپ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں تو برطانوی شہریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 11.5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا مدت کی بات۔ اب ذرا تھوڑے سے آ جائیں پروسیجرز پر اور فیسوں پر۔ جب آپ پہلی دفعہ برطانیہ کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو ایک فیس، سرٹن فیس آپ کو دینی پڑے گی، یعنی جب آپ پہلے مرحلے میں 36 ماہ کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، یعنی ورک ویزا لینا چاہیں گے، اور اگر آپ اپلائی کرتے ہیں برطانیہ کے باہر سے، یعنی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ برطانیہ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو برطانیہ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو 1938 پاؤنڈ کی فیس پے کرنا پڑے گی 3 سال کی مدت کے لیے، 1938 پاؤنڈ کی فیس۔ اور اگر آپ برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں اور اگر برطانیہ پہنچ چکے کسی وجہ سے اور آپ وہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی فیس ہوگی 1321 پاؤنڈ، یہ 3 سال کے لیے فیس ہوگی۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں جس میں آپ کو کچھ ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ آپ کو انگریزی کا ٹیسٹ دینا پڑے گا، یعنی آپ کتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں، آپ کی انگریزی اس معیار کی ہے کہ آپ وہاں پر برطانیہ میں جا کے نوکری کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں، تو یہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو 150 پاؤنڈ کی فیس دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ برطانیہ جاتے ہیں تو آپ کا ایک ہیلتھ ٹیسٹ بھی ہوگا، اس میں خاص طور پر ٹی بی کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا۔
اگر آپ کو خدا نخواستہ ٹی بی ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی مطلب آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ ٹی بی کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو 100 پاؤنڈ پے کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کو فیملی ڈاکومنٹ سرٹیفکیٹ کرے گی 80 پاؤنڈ اس کی فیس ہے، وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا، پے جمع کرانی پڑے گی۔ اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہیں اور آپ فیڈیکس کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں، اپنی درخواست بھیجتے ہیں، تو فیڈیکس والے بھی آپ سے 80 پاؤنڈ لے لیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا وہ اخراجات جو آپ نے فیس جو 1938 پاؤنڈ کی 3 سال کے لیے فیس تھی، اس کے ساتھ انگریزی ٹیسٹ 150، ٹی بی کا ٹیسٹ 100 پاؤنڈ، فیملی ڈاکومنٹ سرٹیفکیٹ 80 پاؤنڈ اور فیڈیکس کے اخراجات 80 پاؤنڈ، یہ اضافی اخراجات اس کے علاوہ ہو گئے۔ یہ ساری فیسیں ملا کر آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کتنے اخراجات کرنے پڑیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ برطانیہ جا رہے ہیں اور برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ بلانا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے پھر آپ کی ایک کم از کم تنخواہ کی ایک لمیٹیشن بھی طے کر دی گئی ہے۔ یعنی اب جو آپ اگر برطانیہ میں نوکری کر رہے ہیں اور آپ کی کم از کم تنخواہ فیملی بلانے کے لیے وہ 38,700 پاؤنڈ سالانہ بڑھا کر دی گئی ہے۔ 38,700 پاؤنڈ اگر آپ کی تنخواہ ہوگی تو آپ اپنی فیملی کو برطانیہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ 2024 میں یہ پہلے کم ہوا کرتی تھی، اس کو بڑھا کر یعنی آج سے 2 سال پہلے اگر ہم کہیں 1 سال پہلے کہیں تو یہ فیس 18,000 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی۔ منیمم سیلری کی جو لمٹ تھی اس پہ اگر آپ 18,000 پاؤنڈ آپ کی سالانہ تنخواہ ہے تو آپ اپنی فیملی کو اپنے ملک سے برطانیہ بلا سکتے تھے اپنے ورک ویزا کے دوران۔ 2024 میں اسے بڑھا کر 29,000 پاؤنڈ کر دیا گیا اور اب آج کی تاریخ میں اسے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ یعنی تقریباً 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں یہ فیس یعنی یہ لمٹ جو ہے 18,000 پاؤنڈ سالانہ سے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ سالانہ کر دی گئی ہے۔ یعنی تقریباً 100% سے بھی زیادہ اضافہ جو ہے اس لمٹ کی حد میں دیکھنے میں آیا۔ تو یعنی کہ یہ پروسیجرز جو ہیں، یہ 100% سے زیادہ اضافہ جو ہے، یہ پروسیجرز وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ مشکل سے مشکل تر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے وہ وہاں کا جو ہے انٹرنیشنل ہیلتھ سرچارج ہے۔ انٹرنیشنل ہیلتھ سرچارج اتنی مشکل ایک جو ذمہ داری ہے، ایک ایسی مشکل شرط ہے کہ اس کو پورا کرنے میں آپ کی ایڑی چوٹی کا زور لگ جائے گا، یعنی آپ کے پسینے نکل لیں گے۔ آپ کو برطانیہ کا قانونی ویزا حاصل کرنے کے لیے فی کا یعنی ہر فرد کے لیے 1,035 پاؤنڈ سالانہ ادا کرنے ہیں۔ یعنی سالانہ کتنے ادا کرنے ہیں؟ 1,035 پاؤنڈ۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب آپ 3 سال کے ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو یکمشت وہ پیسے دینے ہیں۔ یعنی 1,035 پاؤنڈ سالانہ مطلب 3,105 پاؤنڈ سالانہ آپ کو ہیلتھ سرچارج کی صورت میں اس جو ویزا فیس ہے اس کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیے کہ آپ کی فیملی میں کتنے ممبرس ہیں۔ اگر آپ کی فیملی میں ممبرس ہیں، آپ کے علاوہ 2 ممبرس ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک تو آپ کی فیس ہو گئی، پھر اس کے علاوہ 2 ممبرس، تو آپ اندازہ لگا لیں 2 ممبرس کی 3,105 کو آپ 2 سے ضرب دے لیں تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6,210 پاؤنڈ ہو گئے۔ یعنی اور اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں، 3 ممبرس ہیں، 4 ممبرس ہیں، 5 ممبرس ہیں، 6 ممبرس ہیں، جتنوں کو آپ ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ویزا فیس پہلے آپ کو میں نے بتائی کہ 1938 روپے آپ کی ویزا فیس ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ہیلتھ سرچارج جو آپ کو پے کرنا ہے پر پرسن، وہ اس طرح 1,035 پاؤنڈ سالانہ کے حساب سے دینا ہے۔ اور آپ کو جتنے ویزے کی مدت ہے، 3 سال کا ویزا ہے، تو وہ بھی آپ کو اکٹھی پے کرنا ہے۔ اور پھر یہ پر پرسن ہے اور جتنے لوگ شامل ہوتے جائیں گے آپ کو وہ پیسہ وہاں پر جمع کرانا ہے۔ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے تھوڑی سی شرط مختلف ہے کہ وہ 776 پاؤنڈ کا سرچارج ہے اس کا۔ جیسے 1,035 جو ہے وہ کسی عام آدمی کا سرچارج ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے 776 کا سرچارج ہے سالانہ کا ہیلتھ سرچارج۔ اور اگر اس کی مدت جو ہے ویزے کی مدت جو ہے وہ 6 مہینے سے کم ہے تو وہ 388 پاؤنڈ اس کو دینے پڑیں گے اس سے ہیلتھ سرچارج کی مد میں۔ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے، بہت اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ اب جن لوگوں کے خیال میں ہے کہ وہ وہاں پر پاکستان سے یا کسی دوسرے ملک سے برطانیہ میں جائیں گے تو وہاں سیٹل ہو جائیں گے مستقل، تو جو فیسز کی مد میں پہلے تو آپ کو ورک ویزا کے لیے آپ کو جو آپ کی سیلری لمٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا۔ پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آپ کو ورک ویزا جب آپ لیں گے اس کے لیے ایک تعلیمی قابلیت بھی آپ کو چاہیے، وہ تعلیمی قابلیت بھی کافی حد تک بڑھا دی گئی۔ اب منیمم جو تعلیمی قابلیت جو بیرون ملک رہنے والے جو دوسرے ملکوں کے لوگوں کے لیے وہ گریجویشن کر دی گئی، اور گریجویشن بھی برطانیہ میں گریجویشن کا مطلب ایک اچھی خاصی ڈگری ہے، کیونکہ عام طور پہ اگر برطانیہ میں دیکھا جائے تو وہ ہائر سیکنڈری تک تعلیم حاصل کرتے ہیں نارملی لوگ
یعنی کہ سینئر کیمبرج کر لیا, اے لیولس ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ جو وائٹ کالر جابس کرتے ہیں وہ زیادہ تر اے لیولس کی ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے. تو پاکستان سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اگر وہ گریجویٹ ہوگا تو وہ وہاں ورک ویزا حاصل کر سکتا ہے. پھر ورک ویزے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے بعد جو پروسیجرز ہوں گے, ورک ویزے کے لیے اپنے اپلائی کرنا ہے, فیس دینی ہے, ہیلتھ سرچارج دینا ہے, اس کے علاوہ جو پروسیسنگ فیسز ہیں وہ دینی ہے. پھر مدت بڑھا دی گئی ہے وہاں آپ کو, اگر آپ مستقل سکونت کا جو اسٹیٹس حاصل کرنا ہے اس کی مدت بڑھا کر 10 سال کر دی ہے. 36 مہینے کا ویزا اپلائی کرنا ہے, پھر دوبارہ 36 مہینے کا ویزا اپلائی کرنا ہے, پھر تیسری بار 36 مہینے کا ویزا اپلائی کرنا ہے, پھر چوتھی بار 36 مہینے کا ویزا اپلائی کرنا ہے. 4 دفعہ تو یہ ویزے ہو گئے, ان کی فیسز ہو گئی, فی کا ہیلتھ سرچارج ہو گئے, فیس ہو گئے, اپنا ویزا فیس ہو گئی, پھر آپ نے نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے, اس کی فیسز سے زیادہ ہو گئی. اس کے علاوہ امیگریشن قوانین میں جو ہے بہت سی اور بھی چینجز کی گئی ہیں. وہ یہ کہ جو وہاں پر آپ پہلے ایک سوشل کیئر ویزا روٹ تھا. سوشل کیئر ویزا روٹ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ اگر آپ کو ضرورت ہے اس کہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے, وہاں پہ جیسے آیا کی ضرورت ہے, یعنی گھر میں کسی کو اپنے کوئی مریض ہے اس کی مدد کے لیے کوئی اٹینڈنٹ چاہیے, ایسا ہو جو اس کو باتھ روم لے جائے, اس کو دوا دے دے, اس کو کھانا کھلانے میں اس کی مدد کر دے. تو اس طرح کے جو سوشل کیئر جو ویزاز ہوتے تھے جو اپلائی کیے جاتے تھے, تو اس میں کیا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر آپ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کا شہری برطانیہ جا سکتا تھا, اپنی فیملی کو بھی وہاں لے جایا جا سکتا تھا. تو برطانیہ نے اس امیگریشن قانون کو بالکل ختم کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت بڑی تعداد میں جعلی نرسنگ ہاؤسز بن گئے. ان جعلی نرسنگ ہاؤسز نے بہت بڑے پیمانے پر لائسنس لے کر اپنے اپنے ملکوں سے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. جب وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں برطانیہ آ گئے, ابتدائی طور پر تو ان کو جابس ہوتی تھی کیونکہ ان کو جابس کے ذریعے ویزا ملتا تھا وہاں پر, لیکن وہ کچھ عرصے بعد جابس ختم ہو گئے. جیسے کوئی مریض ہے اس کے لیے بلایا, خدا نہ خاصا وہ مریض فوت ہو گیا تو اس کی جاب ختم ہو گئی. اس طرح اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ برطانیہ پہنچ چکا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے جو لیبر مارکیٹ کا رخ کر لیا, وہاں پہ جا کے جو چھوٹی ملازمتیں ہیں, جو چھوٹی جابس ہیں وہ کرنے شروع کر دیں. تو سوشل کیئر ویزاز کی وجہ سے کیا ہوا کہ جن لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں, اب نوکری تو ختم ہو گئی لیکن ان کے پاس ویزا موجود ہے, ان کی فیملی بھی وہاں موجود ہے برطانیہ میں, تو انہوں نے کیا رستہ اختیار کیا کہ انہوں نے لیبر مارکیٹ کا رخ کر لیا. لیبر مارکیٹ میں جا کر انہوں نے چھوٹی جابس جو ہیں وہ کرنے شروع کر دی. اب لیبر مارکیٹ کے اندر جو چھوٹی جابس میں پہلے سے لوگ موجود ہیں تو اس میں پریشر بڑھ گیا. تو کیا ہوا کہ لوگوں کے لیے جابس کا حصول مشکل ہو گیا, لوگ زیادہ بے روزگار ہونے لگے, اور یہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا. تو کیا ہوا کہ برطانوی اکانومی پر پریشر بڑھ گیا. تو اور پھر یہ کہ اس کے اندر بےایمانی بھی اتنی زیادہ ہوئی کہ بعض ملکوں نے بہت ایکسپلائٹ کی. جیسے نائجیریا کی مثال لیتے ہیں کہ نائجیریا کے لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر برطانیہ میں جعلی نرسنگ ہاؤسز بنائے, اس کے اگینسٹ ویزا اس پر لوگوں کو بلایا. ابتداً جاب ان کے پاس تھی لیکن جب جابس ختم ہو گئی تو وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے لیبر مارکیٹ کو رخ کر لیا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب جو برطانیہ کا ویزا حاصل کرتے ہیں لوگ, ان کے لیے انگلش کا ٹیسٹ لازمی تھا, پہلے سے ہی لازمی تھا جو جابس وہاں کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو اپنی فیملی کے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, ڈپینڈنٹس کو لانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اب انگریزی کا ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہو گیا ہے. یعنی برطانوی حکومت چاہ رہی ہے کہ جو بھی شخص برطانیہ آئے وہ نہ صرف انگریزی بہتر جانتا اور وہ سوسائٹی کا ممبر بن سکے, وہ ایکٹیولی وہاں پارٹیسپیٹ کر سکے, وہ اس پہ بوجھ نہ بنے اکانومی پہ آ کر. تو اب برطانیہ میں جانے کے لیے بچوں کے لیے بھی انگریزی میں ویل بیسڈ ہونا ضروری ہے, اور جو باقی ڈپینڈنٹ فیملی ممبرس ہیں ان کے لیے بھی انگریزی پر عبور ہونا ضروری اور لازمی ہو گیا. اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہے, وہ ان کو پاس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ویزا کے لیے اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بہت سارے ڈپینڈنٹس جایا کرتے تھے برطانیہ میں. اب وہ رستہ بند کر دیا حکومت نے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے برطانیہ جا رہے تھے, اور یہ رستہ 2024 میں اس کے شروع میں ہی بند کر دیا گیا تھا. اب اس میں مزید سختی کر دی گئی ہے. ایک اندازے کے مطابق 2019 کا جب ڈیٹا کلیکٹ کیا برطانیہ کا جب حکومت نے, تو انہوں نے شیئر کیا, تو انہوں نے بتایا کہ 2019 سے پہلے برطانیہ کے اندر جو ڈپینڈنٹس آیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کی تعداد 20,000 سے کم تھی, جو گریجولی بڑھنا شروع ہو گئی. اور 2023 کا جو ڈیٹا ہے, 2023 میں وہ تعداد بڑھ کر 1.5 لاکھ افراد سے بھی زیادہ ہو گئی, یعنی کہ کہاں 20,000 اور کہاں 1.5 لاکھ افراد. تو وہ رستہ بھی اب تقریباً مستقل طور پر بند کر دیا گیا. اب جو ڈپینڈنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتے تھے ان کے لیے بھی رستہ وہاں پر ختم کر دیا گیا. پھر اس کے علاوہ جو ایک تھی کہ وہاں پہ ایک سیلری لمٹ تھی, لو سیلری لمٹ تھی, اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. یعنی بہت اس میں ایک قانونی رستہ موجود تھا کہ جو کم تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, ایسے لوگوں کو بھی وہاں پہ نوکری مل جایا کرتی تھی. تو اب آنے والے دنوں کے ساتھ جو ہم برطانیہ کے ویزے کا اصول مشکل ہوتا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹ ویزا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے, اس کو بھی ٹائٹ کر دیا گیا ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے
تو آپ اگر کسی کاغذی یونیورسٹی یا ایسی جو بہت ہی غیر معروف یونیورسٹی ہے تو اس کے لیے اپلائی کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو شدید ترین اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑے۔ برطانیہ چاہتا ہے کہ لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں، اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آئیں، وہاں کی یونیورسٹیوں کو فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ برطانیوں کو ملے، لیکن پھر بھی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی لوگ وہاں پر نہ آئیں جو تعلیم حاصل کرنے نہیں آنا چاہ رہے، بلکہ وہ مستقل سکونت وہاں اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ اب آنے والے دنوں میں ہو کیا رہا ہے کہ جو صورت نظر آ رہی ہے کہ برطانیہ کے اندر سیاسی پناہ کے کیسز میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، غیر قانونی تارکین وطن وہاں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ڈپینڈنٹس بہت زیادہ آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ویزا انہوں نے کوئی اور حاصل کیا اور کام وہاں کر رہے ہیں، اور لیبر مارکیٹ پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے نوکریاں کم ہوتی جا رہی ہیں، جو چھوٹی تنخواہوں والے کام ہیں، جو چھوٹی جابز ہیں وہ باہر کے لوگوں نے زیادہ کر لی ہیں، وہ کم پیسوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے قانونی اپنا جو اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے یہ لیبر جابز کرتے رہتے ہیں۔ تو اب برطانیہ نے جو قوانین بنائے ہیں اس کے تحت اب آنے والے دنوں میں لوگ کچھ عرصے لیبر تو وہاں کر سکیں گے، لیکن ان کے لیے اس پروسیس کے اندر رہتے ہوئے اپنی فیملی کو وہاں بلانا، ان کو فیملی کو لیگل کروانا، اپنا اسٹیٹس لیگل کرانا، اور اس 10 سال کے پروسیس کو ایک ویزا تو ممکن ہے کہ وہ 3 سال کا کسی طرح پورا کر لیں، لیکن اس سے بعد جو 3 سال کا جو ویزا کے رینیول کا پروسیس اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اس کا حصول تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو پھر اپنے جو کنٹری آف اوریجن ہے ان کو واپس اپنے ملک واپس جانا پڑے گا۔ تو برطانیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب اسٹیٹس کو ٹائٹن کرتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے تھی کہ وہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد 2 سال تک برطانیہ میں جاب کر سکتے تھے، یعنی کہ جب ایک اسٹوڈنٹ برطانیہ میں آتا ہے تو اس کو بہت ہیوی فیسز ادا کرنا پڑتی ہیں، بہت زیادہ پیسے اس کے خرچ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اخراجات ہوتے جاتے ہیں کہ ان کے لیے اس کو میٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو برطانیہ اس کے بعد تھوڑا سا ان پر رحم کھاتے ہوئے یہ موقع دیتا تھا کہ آپ برطانیہ میں 2 سال اسٹے کر لیں، جو اخراجات آپ کے ہوئے ہیں ان 2 سال میں ان اخراجات کو پورے کرنے کے لیے آپ جاب کر سکتے ہیں یہاں پر۔ لیکن اب اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ اب وہ لوگ جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد ورک ویزا 2 سال کا حاصل کر سکتے تھے، اب اس کی مدت بھی 18 ماہ کر دی گئی ہے، یعنی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ برطانیہ جانا، وہاں رہنا، وہاں پر قانونی اسٹیٹس حاصل کرنا، وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا، وہاں کی اشتہاریت حاصل کرنا، وہاں پر اسٹوڈنٹ ویزا کے ساتھ جانا، اور اسٹوڈنٹ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہاں پر جاب کے لیے 2 سال تک کام کرنا، یہ تقریباً انتہائی مشکل کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو صورتحال لگ رہی ہے کہ یہ تقریباً ناممکن کر دیا جائے گا۔ وہی لوگ وہاں جا سکیں گے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں گے، ان کے لیے خصوصی رعایتیں کی جائیں گی، یا پھر جو بہت سارا پیسہ لے کے برطانیہ میں جائیں گے اور کوئی گولڈ کیٹیگری ٹائپ کی کیٹیگری ڈیولپ کر کے ان کو وہاں کاروبار کے مواقع دیے جائیں گے۔ لیبر کلاس اور جو وائٹ کلر کلاس ہے اس کے لیے اب آنے والے دنوں میں برطانیہ کی مستقل سکونت اور نیچرلائزیشن بہت مشکل ہو گئی ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔